دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو والدہ نے دعا دے کر رخصت کیا، پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو سینے سے لگایا اور لے کے باہر آ گئی۔ خامن کو بتا دیا کہ اس کا والد تو نہیں، لیکن میں نے بچے کو گود میں لے لیا ہے۔ حلیمہ کا خامن بھی بڑا توکل والا تھا، چنانچہ اس نے کہا اصلی اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس بچے میں برکت عطا فرما دے گی۔ اللہ پہ نظر تھی نا، سبحان اللہ، اللہ تو کتنا کریم ہے، اپنی امانتیں تو کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دیتا جس کی مخلوق پہ نظر ہو، چن کے ان میاں بیوی کو دیا جن کی نظر ایک اللہ کی رحمت پر تھی، ایک اللہ کی ذات پر تھی۔ اب خامن نے کہا چلو واپس چلتے ہیں، عورتیں تو چلی گئی ہوگی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو اونٹنی پر بٹھایا، پھر خود آگے بیٹھا۔ جب آگے بیٹھا تو اونٹنی چلنے سے انکار، بڑی کوشش کی۔ پھر خامن نیچے اترا تو اونٹنی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، جب خود آگے بیٹھا پھر اونٹنی نہیں اٹھتی۔ تو اس وقت خامن کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا وجہ ہے، میں آگے بیٹھتا ہوں تو اونٹنی نہیں اٹھتی، میں اتر جاتا ہوں اونٹنی اٹھنا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حلیمہ تم بچے کو لے کے آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ جب خامن پیچھے بیٹھا اور حلیمہ آگے بیٹھی تو سواری نے اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے بتلانا تھا یہ بچہ کائنات کا صدر نشین ہے، تم اسے اپنی پشت کے پیچھے نہیں بٹھا سکتے۔ چنانچہ سواری بھاگ رہی ہے، حلیمہ بھی حیران، خامد بھی حیران۔ اتنا تیز سفر طے کیا کہ جو عورتیں پہلے چل پڑی تھیں وہ ابھی راستے میں تھیں۔ اب یہ سواری ان کو ملی، آگے بڑھنے لگی تو عورتوں نے کہا حلیمہ تم نے سواری بدل لی۔ حلیمہ نے کہا سواری تو نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل لیا۔ ایسی برکت ہوئی کہ وہ سواری تیز تیز گھر کی طرف لوٹی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں تو تھیں، بوڑھی تھیں، دودھ نہیں دیا کرتی تھیں، ہمارے گھر میں دودھ کی کمی ہوتی تھی۔ میں جب لوٹ کر آئی تو جس بکری کو دیکھوں تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں برتن لے کے آئی، میرے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا، گھر کے جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ دیکھو یہ برکتوں والی ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے، اب جو برکتیں نظر آ رہی ہیں وہ ان کی ذات باصفات کی وجہ سے۔ چنانچہ حلیمہ بڑی خوش ہو گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ قبیلے کی عورتیں مجھ سے پوچھتی حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ میں کہتی کہ وہاں چراتی ہوں۔ وہ بھی اپنی بکریاں وہیں جا کے چراتے کہ شاید کوئی جڑی بوٹی ایسی ہو کہ جس سے دودھ زیادہ بنتا ہے۔ ان کی بکریوں میں دودھ نارمل ہوتا، ہماری بکریوں کا دودھ بہت زیادہ ہوتا، ہمیں گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ حلیمہ کہتی ہے مگر میں ایک چیز محسوس کرتی تھی کہ ایک اور بھی بچہ تھا جس کو میں پال رہی تھی اس وقت میں، تو جب میں نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا جس کو میں مکہ مکرمہ سے لائی تھی، تو یہ بچہ میرے صرف ایک ہی طرف سے دودھ لیا کرتا تھا۔ جب میں اس کو دوسرے سینے کی طرف لگانا شروع کرتی یہ بچہ دودھ ہی نہیں لیتا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی، حلیمہ نہیں جانتی تھی یہ وہ ہستی تھی جس نے دنیا کو انصاف کا سبق دینا تھا، اللہ نے بچپن میں بھی ان کو بے انصافی سے محفوظ فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک دن حلیمہ اٹھی، اس نے دیکھا بکریاں چرنے نہیں گئی۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی، 16-18 سال کی عمر تھی۔ اس نے کہا شیمہ تم آج بکریوں کو ہی نہیں لے کر گئی، دیکھو اتنا سورج چڑھ آیا۔ شیمہ نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی میں تمہاری ماں بوڑھی ہوں، باپ بوڑھا ہے، ہم تو بکریوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ تو شیمہ نے کہا کہ اماں مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی کیسی ہیلپ؟
اما میرے ساتھ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا محمد، اس کو بھیج دیجیے۔ اس نے کہا بیٹی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو تو اٹھانا پڑتا ہے، یہ بیبی لے جاؤ گی تو کیسے؟ اما اس کو ساتھ بھیجیں گی تو چرانے چلی جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے نہیں چرائی جاتی بکریاں۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی مقصد کیا ہے، تم بات کھل کے بتاؤ۔ تو شیما نے کہا امی میں ایک دفعہ اپنے بھائی کو لے کے بکریوں کے ساتھ چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 باتیں دیکھی تھیں۔ بیٹی کیا باتیں دیکھی تھیں؟ امی پہلی بات دیکھی تھی کہ ایک راہب گزرا تھا، اس نے اس بچے کو دیکھا تھا تو بہت پیار کیا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ بڑا بنے گا۔ مجھے اچھا لگا کہ میرے بھائی کے بارے میں کسی نے ایسی باتیں کہیں۔ اور دوسری صفت میں نے یہ دیکھی کہ اماں میں جب بھائی کو لے کر گئی تو اس دن جہاں میں جاتی تھی ایک بادل سر پہ رہتا تھا، مجھے دھوپ آئی ہی نہیں، میں بادل کے سائے میں رہی۔ اور اماں تیسری چیز میں نے اور عجیب دیکھی۔ بیٹا وہ کیا دیکھی؟ کہ اماں میں گئی تو بکریاں چرنے لگ گئیں اور میں بھائی کو گود میں لے کے ایک جگہ پر بیٹھ گئی، میری بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگیں، قریب قریب چرتی رہیں، اور چرنے کے بعد جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں ساری میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ اما میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ حسن بے مثال تھا۔ انسان تو کیا قربان ہونے، جانور بھی قربان تھے، بکریاں بھی دیکھتی تھیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ بہن جب اپنے بھائی کو لے جاتی لوری پڑھا کرتی تھی۔ عربی کتابوں میں وہ پوری لوری بتائی گئی ہے، جیسے آج کل کئی مائیں اپنے بچے کو سلانے لگتی ہیں تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اس طرح کے الفاظ پڑھتی ہیں۔ تو وہ شیما اس وقت پڑھا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، باقی رکھنا، وہ یہ الفاظ کہا کرتی تھی۔ خیر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کے بعد واپس تشریف لائے اپنی والدہ کے پاس، تو اب والدہ نے اپنے پاس رکھا۔ 2 سال کے بعد بی بی آمنہ نے سوچا کیوں نہ میں مدینہ طیبہ ذرا اپنے گھر والوں سے مل کے آؤں، تو 6 سال